تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب بھی مسلمانوں نے دین اسلام سے کنارہ کشی اختیار کی ہیں، جب بھی قرآن سے اعراض کیا ہے، تو مسلمان ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ کامیاب تو بالکل نہیں ہوئے ہیں، غلام اس دنیا میں بھی رہے ہیں اور اس دنیا میں بھی غلام ہوں گے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے میرے ایک دوست نے ویڈیو سینڈ کی اور مجھے کہا کہ مولانا جہالت کی انتہا دیکھو، اور یہ ایک فتنہ جو ہے یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ دو۔ اس ویڈیو میں ایک بچہ ہے جس کے اپنے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، خود بھی معذور ہیں، لیکن خواتین کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اپنے علاج کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو ہے خود ہی موبائل پر گیم کھیل رہا ہے اور خواتینوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، خواتین آتی ہیں اس کے پاس، ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، دوسری بولتی ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، تیسری بولتے ہیں میرے کمر میں درد ہے، اس طرح کچھ بولتے ہیں کہ میرے پٹوں میں درد ہے، اس طرح مختلف باتیں ہیں۔ یہ بچہ خود اتنا معذور ہے کہ وہ ان کی بات کو بالکل سمجھتا نہیں ہے، نہ ان کی باتوں کی طرف دھیان دیتا ہے اور اپنی گیم میں مصروف ہے، گیم کھیل رہا ہے۔ اس بچے کے ساتھ اپنے والدین بیٹھے ہیں، اس بچے کے والدین اسے کہتے ہیں کہ اس کے کمر میں تپکی دے دو، یعنی تپڑ دے دو، اب اس کے بازو میں تپکی دے دو، اس کے ٹانگوں میں دے دو، اس کے پیٹ میں۔ تو اس طرح وہ بچہ جو ہے اپنا تپڑ اس کے پیٹ میں مار لیتے ہیں، پھر وہ فوراً اپنی گیم پر مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں اور اس کے آگے جو ہے جھکتے بھی ہیں، جیسے ایک نماز سجدہ ہوتا ہے۔ میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا جو شخص خود معذور ہے، جو بچہ خود معذور ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا ہے کہ میرے لیے کسٹمر آئے ہوئے ہیں اور خود گیم کھیل رہا ہے، اس کے والدین کہتے ہیں اس کو تپڑ مارو۔ جب کوئی خود اتنا نہیں سمجھتا ہے، لوگ اس کے باوجود اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے معذرت کے ساتھ کہ لوگ لا علم ہیں اور لوگ جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح تم ہوں گے تمہارے اوپر اس طرح حالات مسلط ہوں گے۔ اب ہماری حالات دیکھو کہ ہم دن بدن قرآن سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ جب ہم قرآن سے دور ہوں گے تو بیماریاں بھی پیدا ہوں گے، فسادات بھی پیدا ہوں گے، دیگر امراض بھی پیدا ہوں گے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے یہ سب کچھ ختم ہوں گے، گھر سے بے برکتی بھی ختم ہوگی، گھر سے پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور گھر سے بیماریاں بھی ختم ہوں گی۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ ہم ٹور پر تھے، جب ہم اسلام آباد پہنچے تو مجھے میرے دوستوں نے بولا کہ فلاں دربار پر چلے جائیں گے، یہاں پر ہمارے مرشدین ہیں، ان کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو دوست انکار نہ کر سکا، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دیدار نصیب ہو جائے گی۔ وہاں پر اس دربار میں گئے، وہاں پر جو میں نے حالات دیکھے تو میں بڑا حیران ہو گیا ہوں۔ اب انسان جس فیلڈ کا ہے وہ اپنی فیلڈ کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، تو مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ یہاں پر کیا چیزیں ہیں اور کس چیز کی کمی ہے۔ چلو خیر، نماز کے لیے جب کھڑے ہو گئے ہیں، جب میں نے فرض پڑھ لیے، سنت پڑھ رہے تھے، تو میری نظر ان پر تھی، اصلاح کی نظر سے، تنقید کی نظر سے نہیں، ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو چونکہ نماز میں ادھر اس طرف پھر ہاتھ اس طرف، حالانکہ اگر نماز میں 3 مرتبہ اگر آپ یوں حرکت کر لیں، یوں حرکت کر لیں، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کا شلوار نماز میں بالکل ٹخنوں سے نیچے، عام حالت میں بھی شلوار مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو یہ ٹخنے جہنم میں جلیں گے۔ اب آپ خود سوچو کہ اگر آپ کا رہنما، آپ کا مرشد راستے پر نہیں ہے تو آپ کو کس راستے پر لے کے آئے گا؟ تو میں نے ان سے بعد میں پوچھ لیا، میں نے کہا آپ کے مرشد اتنی دور ہیں، اسلام آباد میں ہیں، اور آپ کے پی کیسے ہیں، تو یہاں پر بیعت کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا اس طرح ہے کہ ہمارے والدین نے یہاں پر بیعت کیا تھا، اس لیے ہم نے بھی یہاں پر بیعت کیا۔ میں نے یہ بات ان سے نہیں کہی ہے، لیکن میرے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب یہ نہیں کہا کہ اے کفارو ایمان لے آؤ، کہا اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب ایمان والا بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ایمان والے ہو، دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، تو مطلب یہ ہے کہ اس ایمان پر اکتفا مت کرو جو آپ کو وراثت میں ملا ہے، یعنی جو والدین نے آپ کو کلمہ پڑھایا ہے، خود بھی اس پر مجتہد بنو، خود بھی سوچو سمجھو، غلط صحیح کو دیکھو اور اس پر عمل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو کام آپ کے والدین نے کیا ہے آپ بھی کرو گے، وہ اسلام کا حصہ ہے، اس طرح بالکل نہیں سمجھنا ہے۔ اس طرح آپ کے پاس اب بھی موقع ہے کہ دین اسلام کی طرف آؤ، صحیح عقیدے کو دیکھو، اس کو مت دیکھو کہ میرے والدین اس عقیدے پر کھڑے تھے تو یہ درست ہوگا، بلکہ اگر آپ خود اس میں نظر دوڑاؤ گے، مطالعہ کرو گے، ایک دوسرے سے پوچھو گے، صحیح راستہ دیکھو گے، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا، پھر آپ صحیح راستے کو پہچان لو گے۔